اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کی دوا موجود نہ ہو، اور جدید دور کے تمام سائنسداں، تمام سائنٹسٹ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج بھی بہت سے امراض کا علاج طب نبوی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں طب نبوی کی کتنی افادیت ہے، کتنی اہمیت ہے، یہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی جانا اور آج بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا پروگرام گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے، اسی کا تسلسل ہے، اسی کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین کرام، پوری دنیا میں ہربل میڈیسن بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جسمانی امراض کے علاج تجویز کیے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے شہد کے حوالے سے، شہد کے فوائد جانے، کلونجی کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا بھی ایک بلکہ بہت مختصر سا ذکر کیا گیا کھجور کا۔ اس کے علاوہ کلونجی کا تذکرہ کیا گیا، مسواک کا تذکرہ کیا گیا۔ آج ہم مزید نباتات اور مزید غذائیں اور اس کے علاوہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں طب نبوی کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر آتی ہے، یہ تمام باتیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آج بھی ہمارا موضوع طب نبوی ہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آج دوبارہ آپ سے تعارف کرواتی چلوں، حکیم عبدالحنان صاحب۔ آپ کا تعلق ہمدرد یونیورسٹی سے ہے، وہاں آپ ڈین آف فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسنز ہیں اور حکمت کی دنیا کا بہت معتبر حوالہ ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا اکبر در صاحب، ان سے بھی آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ ناظرین کرام، آج بھی پروگرام کے آغاز سے پہلے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ علاج امراض کے لیے نباتات کے استعمال کو زبردست اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس اہمیت کی وجہ یقیناً وہ نظام قدرت ہے جو اس سرزمین پر برسوں سے کار فرما ہے۔ کون ہے جو اس حقیقت سے انکار کرے کہ جس خطہ زمین پر جو حالات ہوتے ہیں اور وہاں پر جو امراض نظر آتے ہیں، قدرت نے ان امراض کے علاج کے لیے اس خطہ ارض کے نباتات کو وہ قوت عطا کی ہے جو اسے شفا یاب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس دارالامان شہر مکہ کی کہ انسان کو ایک بہترین ترتیب سے تخلیق کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہی وہ پھل ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جن نباتات سے فائدہ اٹھانے کا حکم ملتا ہے ان میں کھجور بھی شامل ہے۔ کھجور کا ذکر قرآن مجید میں جنت کے حوالے سے متعدد صورتوں میں ملتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، اور اس کا یہ عمل لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کے درخت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وہاں پر کئی قسموں کے پھل اور کھجوریں اور انار موجود ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوں اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے وہاں تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ میں زیتون کا ذکر بھی بکثرت ملتا ہے۔ مفسرین کی تحقیق کے مطابق زیتون کا درخت تاریخ کا قدیم ترین پودا ہے۔ طوفان نوح کے اختتام پر پانی اترنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز نمایاں ہوئی وہ زیتون کا درخت تھا۔ قدیم مصری تہذیب میں بھی زیتون کا تیل کھانا پکانے اور مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وہی خدا ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی کو انسان پیتے ہیں اور اسی پانی سے درخت اگتے ہیں جن پر تم اپنے جانور چراتے ہو، اور اسی پانی سے وہ تمہارے کھیتوں کو اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور دوسرے پھل اگتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کے تیل سے علاج کرو، اسے کھاؤ اور لگاؤ، کیونکہ یہ ایک بہت مبارک درخت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال مولانا صاحب آپ سے ہے کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے مسواک سے متعلق گفتگو فرمائی، شہد کے بہت سارے فوائد ہمیں بتائے، کلونجی کا آپ نے تذکرہ فرمایا اور کھجور کا بھی مختصر سا تذکرہ آپ نے فرمایا، حضرت علی کا آشوب چشم کا واقعہ بھی آپ نے بتایا۔ لیکن ہم اجوا کھجور سے متعلق جو ہمیں روایات ملتی ہیں اور کھجور کتنی مفید ہمارے لیے ہے، پھر اگر ہم افطار کے وقت دیکھتے ہیں تو پھر ایک پراپر ڈائٹ ہے، کمپلیٹ میل ہے، تو اس سے روزہ افطار کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، پھر حضرت مریم کے واقعے کا بھی ذکر ہے، تو ہماری رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم و فرقان حمید حضرت سیدہ مریم کے حوالے سے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے جی، تو جو کمزوری خواتین کو آفٹر ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ مریم سے ارشاد فرمایا کہ حزی الیک بجذع نخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ ایک کھجور کا درخت تھا جو خشک تھا، اس پہ پھل نہیں تھے اور موسم بھی نہیں تھا، لیکن حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اس درخت کے تنے کو ہلاؤ تو تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی۔ کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ مریم کو جب انہوں نے اس تنے کو ہلایا جی، تو اس وقت وہ جو ہے وہ تازہ کھجوریں گری۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی حضرت سیدہ مریم، تو پروردگار عالم نے ان کو تو وحی کے ذریعے سے حضرت سیدہ مریم کے پاک باز ہونے کا یقین بھی دلا دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ موسم کھجور کا نہیں ہے، خشک درخت تھا اور یہ تازہ کھجوریں یہاں موجود ہیں، تو حضرت بی بی مریم سے انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ کھجوریں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس سے مقصد یہ تھا کہ حضرت سیدہ مریم کو جو ڈیلیوری کے بعد کمزوری کا احساس تھا، ان کھجوروں سے، چونکہ کھجور جو ہے وہ سریع الہضم ہے، بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں مکمل غذائیت ہے، توانائی فوری بحال کر دیتی ہے۔ تو حضرت سیدہ مریم کو جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو اسی موقع پر انہوں نے دیکھا کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، تو اب ان کی اولاد نہیں تھی۔ سورہ مریم کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں جو ہے وہ اس کا آغاز ہی ہوتا ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا،
یرثنی و یرث من آل یعقوب، پروردگار عالم سے انہوں نے دیکھا کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے تو فوراً دعا کی کہ پروردگار میری اولاد نہیں ہے. اور بیوی کے متعلق جتنے اس وقت کے معالجین ہیں انہوں نے سب نے متفقہ یہ کہا ہوا ہے کہ یہ بانجھ ہے، اس کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی. جی کانت امراتی آخراً، کہا آخر کہتے ہیں بانجھ کو، کہا کہ یہ بانجھ ہے، اس کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. کہا اور میرا سر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہلنے لگا ہے. واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اس کے باوجود میں تجھ سے دعا مانگوں گا. میں دعا مانگنے میں جو شقی القلب نہیں ہوں کہ تجھ سے دعا نہ مانگوں، میں دعا مانگوں گا کہ فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی بھیجی کہ نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہا کہ زکریا جائے ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھنا. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تو قدرت بتائی، قدرت کاملہ، کہ خشک تنے کو جو ہے وہ ایک پاک باز خاتون جو ہے وہ ہلاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ تازہ کھجوریں اس کو مہیا کر دیتا ہے. اس تکلیف کے اندر جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے کھجور جو ہے ان کے لیے مفید ہے، اور دیگر آنے والے جو بھی افراد کے استعمال کریں گے ان کے لیے بھی یہی فائدہ اس کا جو ہے وہ منضبط ہو سکتا ہے. اور زکریا علیہ السلام کو باوجود بڑھاپے کے، باوجود معالجین کے متفقہ فیصلے کے کہ یہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب تم دعا مانگ رہے ہو تو جائیں ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے دیتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو ہے وہ نا امیدی میں بھی امید پیدا کر سکتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے جب بھی روزہ افطار فرمایا ہے تو اس میں جو ہے وہ کھجور کا استعمال کیا ہے روزے کے افطار میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم خرما ہم ثواب، کہ ایک میٹھی چیز بھی ہے اور ثواب بھی ہے اس کے اندر. تو وہ چونکہ سریع الہضم ہے اور دن میں جتنی کیلوریز انسانی جسم کی ضائع ہوتی ہیں یا خرچ ہو جاتی ہیں، روزے کی حالت میں جو نقاہت ہوتی ہے اس کو چونکہ سریع الہضم ہے، فوراً ہضم ہونے والی چیز ہے، تو اس سے جو ہے وہ کھجور سے فوری جو ہے توانائی بحال ہو جاتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آئے، ان کو بخار کی شدید کیفیت رہی اور اس کے بعد جو ہے کمزوری کا احساس تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کو دودھ میں بھگو کر ابال کر اور اس دودھ کو بھی پیو اور اس کھجور کو بھی کھاؤ. اور کھجور کا تلبینہ ایک وہاں غذا کہلاتی ہے، وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ تھا، اس کا آپ استعمال فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے کھجور کے ساتھ جو ہے کھیرے کا استعمال، تربوز کا استعمال، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. چونکہ کھجور جو ہے وہ تاثیر کے لحاظ سے تھوڑی گرم ہے تو اس کی گرمی کو دور کرنے کے لیے کھیرا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے یا جو ہے تربوز ہے وہ ٹھنڈا ہے، تو یہ ان دونوں کو جو ہے وہ استعمال فرمانے کا آپ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حکیم صاحب آپ بھی کھجور سے متعلق مطلب جو فوائد ہیں اور جو کھجور سے علاج کیا جاتا ہے تو طبی فوائد کھجور کے کیا ہیں، ہمیں آگاہ کیجیے. جی ہاں، طبی لحاظ سے کھجور دو شکلوں میں استعمال ہوتی ہے، ایک تو پکی ہوئی جو کھجور ہے اور ایک خرما یا چھوارا جسے کہا جاتا ہے، اور دونوں کے دوائی استعمال ہیں. جیسے کہ مثال فرمایا کہ غذائیت، کھجور کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غذائیت ہے، بہت کم مقدار میں زیادہ طاقت و توانائی جسم کو عطا کرتی ہے. پھر اس سے روزہ افطارنے کے لیے جو ہدایت فرمائی گئی اس میں جو ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ اس میں اس طرح کے شکریلے اجزاء یا میٹھے اجزاء موجود ہیں جو منہ سے ہی جذب ہو جاتے ہیں، تو فوری طور پر ایک توانائی جو کہ روزے میں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر مل جاتی ہے. پھر جس میں پہنچتے ہی جو ہی ہضم ہوتی ہے تو مقوی پورے جسم کو طاقت دینے کی اس میں صلاحیت ہے. اور سب سے زیادہ جو اس میں جز پایا جاتا ہے وہ خون پیدا کرنے کا، یہاں تک کہ اس کو بلڈ بینک کہا گیا ہے کھجور کو کہ اتنی تیزی سے اور ایک اچھا خون بنانے میں اس کا کردار ہے. تو خون کی کمی میں مبتلا جو مریض ہیں انہیں خاص طور پر کھجور کے استعمال پہ توجہ دینا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ مقوی اعصاب اور محرک اعصاب ہے، اعصاب کو میں اسٹیمولیشن پیدا کرنا بھی اور نروائن ٹونک بھی.
اور اعصاب کو طاقت دینے کے لحاظ سے ہی بلڈ سرکولیشن کو یہ بہتر کرتی ہے۔ تو جو مشورہ دیا گیا قلب کی تکلیف میں اور جو استعمال کرایا گیا، اس کے علامات کا اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اگر ایک اندازہ لگاتے ہیں تو وہ کچھ اینجائنا کی تکلیف لگتی ہے۔ اچھا۔ اور اینجائنا میں جس طرح سے کہ قلب کو جس خون کی ضرورت ہے اور جو کارونری بلڈ سرکولیشن اس میں جو متاثر ہو کر اور درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ خود قلب کو خون کم مل رہا ہوتا ہے، تو دوران خون کو جو بہتر کرنے والی دوائیں ہیں وہ اس تکلیف کو رفع کرتی ہیں۔ تو ایک قیاس، ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہتر حکمت اور بہتر وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اس میں کہ شاید یہ وجوہات رہی ہوں اور اس کی بنا پر اینجائنا کی تکلیف میں اس نے فائدہ دیا۔ چھوارا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ مفید، اس سے معجون اور ادویہ بنائی جاتی ہیں۔ پھر غذائی طور پر زچاؤں کے لیے جو مختلف سٹیرے یا اچھوانی یا کچھ اور ڈرائی فروٹ وغیرہ ملا کر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان سب کی اس وقت میں زچہ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر کھجور یا چھوارے کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ وہ خون کی کمی کو بھی دور اس سے کیا جائے گا، اور جو بچے کی ضروریات ہیں اس کا پیٹ بھرنے کا جو عمل ہے وہ بھی بہتر طریقے پر پورا ہو سکے گا۔ تو وہ ایک ترتیب دے کر اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اپنے غذائیت کے لحاظ سے، تقویت کے لحاظ سے، تحریک کے لحاظ سے، خون کی تولید کے لحاظ سے اس کے اپنے فوائد ہیں، اور وہی بات ہے کہ کم سے کم خوراک میں زیادہ غذائیت فراہم کرنا۔ آپ کی جانب آؤں گی مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب بلاغت میں زیتون اور انجیر کا ذکر بکثرت فرمایا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم تک کھائی ہے؟ دیکھیں، سورہ 3 میں ارشاد ہوا کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، کہ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکے کی، جی، اور طور سینہ کی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو یہ چاروں قسمیں کھا کر پروردگار عالم نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جی، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر جو ہے وہ خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس کے انسانیت کا جو ذکر کیا تو اس کے معنی یہ کہ انسانیت کے لیے یہ مقامات متبرک ہیں، مکہ مکرمہ بھی اور طور سینہ بھی، اور جسمانی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی احسن تقویم کے اندر جو ہے وہ انجیر کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ عنصر شامل ہو سکتا ہے، اور زیتون کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انجیر جو ہے وہ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اور آپ نے کہا کہ اس کا کوئی جز جو ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ انجیر کا پورا پھل جو ہے مستعمل ہے، پورا پھل استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور پھل بھی ہے، تینوں خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ اور کہا کہ یہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے کہ وہاں جتنے میوے آپ جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے موجود ہو جائیں گے۔ تو ان میووں کی خصوصیت یہ ہوگی اس میں گٹھلی نہیں ہوگی، اور اس میں بھی گٹھلی نہیں ہے انجیر میں۔ تو اس لحاظ سے انجیر کو جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک طبق کسی نے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے جو ہے اس میں سے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام میں اس کو تقسیم بھی کروایا۔ تو یہ اور کہا کہ یہ کھاؤ، یہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے۔ زیتون کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی کہ والتین والزیتون۔ اب زیتون کی قسم کھا کر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دراصل اس پھل کی اہمیت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرکے میں ڈال کر زیتون کو رکھ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے بھی استعمال فرمایا۔ ایک صحابی کو دانتوں میں اور مسوڑوں میں کچھ تکلیف تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نمک کا محلول بنا لو، اس میں جو ہے وہ زیتون ڈالو، اور اس سے جو ہے وہ کلیاں کرو تو تمہارے مسوڑوں کی سوزش ختم ہوگی اور دانتوں کو تقویت حاصل ہوگی، مضبوطی حاصل ہوگی۔
اچھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیتون کا استعمال، اس کے تیل کا استعمال، زیتون کا تیل جو ہے وہ عرب ممالک میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو کی روٹی اور زیتون کا تیل، یعنی یہ استعمال ہوتا تھا، اور کوئی سالن کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف جو ہے زیتون کے تیل اور سے جو ہے وہ جو کی روٹی استعمال کی جاتی تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ جو ہے وہ زیتون کا تیل اور روٹی کو استعمال کی فرمایا کرتے تھے، جو کی روٹی کو۔ اور حضرت علی کا بھی یہ قاعدہ تھا کہ آپ کی جو ہے وہ اکثر غذا جو ہوتی تھی وہ، اب دیکھیں جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، زیتون کے تیل کو جو ہے وہ کچھ تو گرم مانا گیا ہے، تو وہ اعتدال پر آ جاتی ہے غذا کہ اس ٹھنڈک اور اس گرمی کے درمیان میں کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مفید قرار پاتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ افراد جو اس کا استعمال کرتے تھے تو سال ہاں سال ان کو کسی بیماری کے قریب جانے کی جو ہے وہ حاجت ہی نہیں ہوتی تھی، ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بیماری ان کے قریب آ جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ ایک طبیب حبشہ سے ملک حبش نے بھیجا کہ صاحب جو ہے تم جا کر وہاں مسلمانوں کی خدمت کرو۔ وہ 1 سال رہے، 1 سال جو ہے وہ کوئی بیمار نہیں ہوا، کوئی ان کے پاس مریض نہیں آیا۔ انہوں نے آ کر شکایت کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور آپ کے یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا، میں 1 سال سے یہاں موجود ہوں، کوئی مریض ہی نہیں آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب بھوک مکمل لگتی ہے اس وقت یہ کھاتے ہیں، جب بھوک تھوڑی رہ جاتی ہے تو یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث رہنمائی بنی، اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے اذہان کے تاریک گوشوں کو روشن کرنے کا بھی باعث بنی۔ اسی کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔